کے لیے ہفتوں بولا جا سکتا ہے، اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ شخصیت جو سیاسی تقسیم کے باوجود ایک غیر متنازع شخصیت تھی۔ ہمارا ظاہر ہے کوئی ایسا تھا سیاسی تقسیم تھی، لیکن میں وہ شخص ہوں جسے صدر کے لیے 2 بار انہوں نے پرپوز کیا۔ ہمارے گروپ کی نمائندگی انہوں نے کی اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور وہ ایک غیر جانبدار جرنلسٹ تھے۔ لیکن ٹھیک ہے، آج جو شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، نواز رضا صاحب، ان کو تناور درخت بنانے میں جو سعود صاحب کا کردار ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص تمام لوگوں کا تھا، وہ لیڈر تھا، ہر آدمی دل سے تسلیم کرتا تھا، بہت بڑا جرنلسٹ تھا۔ ایسی انہوں نے خبر کے لیے ایسی کردار ادا کیا کہ وہ ایک مثال وہ دیتے تھے کہ میں ایک بار کسی اپوزیشن کی میٹنگ تھی جس میں ان کا داخل ہونا بہت ضروری تھا، تو وہ صوفے کے نیچے جا کے لیٹ گئے، اور ان ساری خبریں لینے کے بعد آخر میں کسی کی نظر پڑی تو انہوں نے کھینچ کے باہر نکالا تو وہ، لیکن اس وقت تک خبر وہ لے چکے تھے کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بڑا متحرک جرنلسٹ تھا وہ، اس کے بارے میں جتنی تعریف کے لفظ ختم ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ 1 سال کا وقت گزرنے کے باوجود ان کی کمی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا جرنلسٹ کسی گروپ میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ جب میں پہلی بار صدر بنا تو میں نے تشنیگی محسوس کی کہ ہم اتنے بڑے جرنلسٹ کو اگنور کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک آئیکن آف جرنلسٹ کا ایوارڈ رکھا، اور میں وہ شخص ہوں وہ پہلا شخص تھا جسے ہم نے آئیکن آف جرنلسٹ کا خطاب دیا، جرنلزم کا خطاب دیا اور ایوارڈ دیا، اور اس کے ساتھ کیش بھی تھی۔ ظاہر ہم نے ایک روایت قائم کی کہ انہیں 1 لاکھ روپے کا بھی وہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جنت نصیب کرے۔ یہ فاروق فیصل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی محسوس کرتے ہیں اسی طرح جیسے میں کرتا ہوں۔ ان کے نزدیک فاروق فیصل اور میں یا میری طرح کے کئی لوگ برابر تھے، انہیں کوئی تفریق نہیں تھی، ہر بندہ ان کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ یہ محبت میرا خیال ہے جب تک ہم سلامت ہیں یہ قائم رہے گی، اور ان کی کمی شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ دعاؤں کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت کچھ کرنے کی ابھی گنجائش موجود ہے، کہ وہ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو ہمیشہ ان کے پاس کہتا تھا، انہیں ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ ایک کتاب لکھیں جس کے لیے جو آپ کے سینے میں جو دفن ہے وہ ہمارے لوگوں کی نئی نسلوں کے کام آئے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کس سٹیج پر ہے، کتاب لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ ہم سب ان کے لیے کتابوں کا درجہ رکھتے ہیں، ہمارے سینوں میں وہ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ محبت کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو نیشنل پریس کلب میں تشریف آئے اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ان کی برسی میں حصہ لیں۔ بہت مہربانی۔ بہت شکریہ جناب صدر شکیل انجم صاحب۔ اب میں حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم جاوید ہاشمی صاحب، سینئر پولیٹیشین، عبدالرشید ترابی صاحب، سابقہ امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر، حاجی نواز رضا صاحب، منیر صاحب، میرے بھائیوں بزرگوں، حضور قریش صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حاج صاحب کا کہ وہ مجھے ان محفلوں میں مدعو کرتے ہیں، چونکہ میں کشمیر پر ایکسپرٹ ہوں، کشمیر کاز کے لیے کام کرتا ہوں، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹک یا ہیومن رائٹس پہ، تو وہیں حاج صاحب ہمیں یاد کرتے ہیں کہ آپ کشمیر کی بھی بات کریں تاکہ لوگوں کو کشمیر کے حوالے سے آپ آشکار کریں کہ وہاں پر جو صورتحال ہے، وہاں پر جو
پچھلے 70 سال 73 سال سے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں پر جو قدغنیں ہیں، ہمارے حقوق سلب ہے، تاکہ چونکہ آپ سب لوگ باخبر ہیں کشمیر کے حوالے سے. آج ہم جہاں سعود ساہر صاحب کو خراج عقیدت کرنے یہاں موجود ہیں، صحافت کے اس میدان میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں، تو وہیں سعود ساہر صاحب کا نام بھی سنہری حروف میں لکھا جائے گا. میں نے ان کو پڑھا ہے اور ان کا نام سنا بھی تھا. ایک دفعہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب مرحوم کے ہاں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو جب بھی وہ بات کرتے تھے تو وہ متاثر کرتے تھے اپنے سننے والوں کو. تو بہرحال آج جہاں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. تو وہیں میں کشمیر پہ اگر بات کروں مختصراً، چونکہ میں کل کے ایونٹ کے حوالے سے تیاری کر رہا تھا، بڑا دن ہے کل، یوم شدائی جموں ہے. تو جب جینوسائیڈ ہوا تھا 47 میں، لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں کو، مسلمانوں کو وہاں قتل کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے میں بڑا مصروف تھا ان دنوں. تو میں نے پھر خاور صاحب سے یہی گزارش کی کہ مجھے ٹائم دے، چونکہ میں نے اس حوالے سے بھی تیاری کرنی ہے. تو بہرحال کشمیر اس وقت جل رہا ہے. کشمیر کے اندر جو صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، فریڈم آف پریس نہیں ہے، وہاں پر صحافت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. 100 سے زائد وہاں اخبارات شائع ہوتے تھے، اور آج وہاں نصف سے زیادہ جو اخبارات ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. لیڈنگ جو نیوز پیپرز ہیں، کشمیر ٹائمز جو انورادھا بسین کا پیپر ہے، جموں سے شائع ہوتا ہے، سری نگر میں تالا لگا ہے اس پہ. گریٹر کشمیر ہے، اس پہ تالا لگا ہے. اسی طرح بہت سارے اخبارات، مانیٹر ہے، جو کشمیر کی وہاں آواز تھے، جو حق آواز وہاں بلند کرتے تھے، لیکن فسطائی ریاست نے ہماری صحافت کا بھی گلا گھونٹ دیا، ہماری زبانوں پہ تالا لگا دیا ہے. 15 لاکھ سے زائد افواج ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ ہے، اور جہاں لوگوں کے حقوق سلب میں، ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے، خوفزدگی کا ماحول ہے، وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن بھی نہیں ہے، لیڈرشپ ہماری ساری پابندی سلاسل ہے. نوجوانوں کو دڑا دڑ گرفتار کیا جا رہا ہے. 3 سال سے میرے بھائیوں، جہاں سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، میرے بھائی ہیں، 3 سال سے وہاں یونیورسٹیز، کالجز، سکولز بند پڑے ہوئے ہیں. ایجوکیشن متاثر ہے، ان کا مستقبل تباہ ہے. تو جہاں ہم آج اپنے مرحوم صحافی جن کی بڑی خدمات ہیں صحافت کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان کشمیری بھائیوں کو بھی ضرور اپنے قلم سے یاد کرو گے، اپنی آواز سے یاد کرو گے، تاکہ ہم اس ظلم و جبر سے چھٹکارا پائیں اور خدا دادی مملکت پاکستان کا حصہ بن جائیں. تھینک یو. اما علینا البلاغ المبین. بہت شکریہ جی. کشمیر کی آزادی تک ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اب میں دعوت دوں گا عابد عباسی صاحب کو. کشمیر ٹائم کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور انہوں نے خصوصی اشاعت بھی جناب سعود ساہر صاحب کے حوالے سے شائع کی ہے. جناب عابد عباسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو دن منایا جا رہا ہے، جو آج برسی اس شخص کی یاد میں منائی جا رہی ہے، سعود ساہر صاحب شاہجی سبقے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ شاید یہ بہت بچپن کی بات ہے کہ جب بشارت عباسی صاحب کی شہادت ہوئی، ان کے چھوٹے بھائی عابد عباسی کی شہادت ہوئی، تو میں بھی وہ جو وہاں پر تعزیتی ریفرنس تھا تو وہاں موجود تھا. اور بہت سارے چہرے اس وقت بھی جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان میں سے شاید وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ایک پیپر پڑھا سعود ساہر صاحب نے وہاں پہ، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. اور پیپر پڑھنے کے بعد جو یہاں کی صحافتی حالات تھے، اور خاص کر کشمیر سے جڑے ہوئے جو حالات انہوں نے بیان کیے، اس سب کے دلوں کی، سب کے جو حالات تھے ان کی غمازی کر رہے تھے. میں جناب آج اس تقریب، یعنی اس تعزیتی، اس ریفرنس، اس برسی کے انعقاد پر نواز رضا صاحب اور خاور نواز راجہ صاحب، اور خصوصی طور پر جناب میاں منیر صاحب کا انتہائی شکر گزار اس لحاظ سے ہوں کہ ایسی شخصیات کے بارے میں جہاں ہمیں آج موقع مل رہا ہے ان کے بارے میں 2-4 الفاظ کہنے کا، لیکن ہمیں سیکھنے کا زیادہ موقع ملا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
میری ان سے پہلی ملاقات جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب مجاہد اول کے گھر ہوئی، مجاہد منزل، اور وہ سلسلہ اس قدر چلا کہ میاں منیر صاحب نے اس کو مزید تقویت بخشی، اور کئی پھر محافل ان کے ساتھ رہی، چونکہ میاں منیر صاحب ان کے ہمراہی رہے، اور جاوید ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب عبدالرشید ترابی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، مدود قریشی صاحب جناب، اور اسی طرح باقی باب کرام جناب خالد عظیم صاحب، اور عثمان عتیق صاحب بھی غالباً یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں سبھی لوگوں کی موجودگی میں، اور خاص کر میرے موسن میرے جناب بڑے فاروق فیصل خان صاحب، کہ ہم ان کی ان تمام چیزوں کو یہ کوشش کریں کہ وہ کتابی شکل کی صورت میں ایسی رہے کہ جو نوجوان نسل اس وقت ہماری اس فیلڈ میں آ رہی ہے اس کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہوں، اور آئندہ جو آنے والا وقت ہے شاید اس قدر تیز چل رہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے اسپاٹ رپورٹنگ کی بہت اہمیت بڑھ گئی ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہمارے لیے حقیقی معنوں میں ایک اہمیت رکھتی ہیں وہ کہیں پس پشت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میں تمام دعاؤں کے ساتھ اور اسی بات کے ساتھ کہ شاہ جی سب کے تھے، اور ہمیں بھی اگر ان کا ہو کر اگر چلنا ہے تو جس تفریق کو آج ختم یہاں پر اسٹیج کے ذریعے کیا جا رہا ہے یہ تفریق ختم ہونی چاہیے، اور جو اسکول آف تھاٹ انہوں نے جس لحاظ سے ترتیب دے کر آگے بڑھے تھے میرا خیال ہے اس کی ضرورت آج بھی شاید اسی طرح ضرور تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس بات کی اہمیت ہو چلی ہے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو مزید بڑھایا جا سکے، اور ایسے موسموں کی یاد ہمیشہ اسی دن کے اعتبار سے منائی جاتی رہنی چاہیے، اور ایک دفعہ پھر ان کو خراج عقیدت اور ان تمام دوستوں کو خراج تحسین کے جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا، تمام تر دعائیں جناب سعود سائر صاحب کے لیے، اور اللہ ان کو قریب رحمت کرے۔